صفحہ نمبر 199. سبجیکٹ چل رہا ہے ہمارا غزوہ بدر، سیرت النبی جلد اول. اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. صفحہ نمبر 199. سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے غزوہ بدر، اس کا بقیہ حصہ. سعید بن عاص کا بیٹا عبیدہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا صف سے نکلا اور پکارا کہ میں ابو کرش ہوں. حضرت زبیر رضی اللہ اس کے مقابلہ کو نکلے، اور چونکہ صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھیں، تاک کر آنکھ میں برچھی مار دی. وہ زمین پر آ گرا اور مر گیا. برچھی اس طرح پیوست ہو گئی تھی کہ حضرت زبیر نے اس کی لاش پر پاؤں اڑا کر کھینچا تو بڑی مشکل سے نکلی، لیکن دونوں سر سے خم ہو گئے. یہ برچھی یادگار ہی رہی، یعنی حضرت زبیر نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زبیر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ لی، پھر چاروں خلفائے کے پاس منتقل ہوتی رہی، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس آئی. حضرت زبیر نے اس مارکہ میں کئی کاری زخم اٹھائے. شانہ پر جو زخم تھا اتنا گہرا تھا کہ اچھے ہو جانے پر اس میں انگلی چلی جاتی تھی. چنانچہ ان کے بیٹے عروہ بچپن میں ان زخموں سے کھیلا کرتے تھے. جو تلوار سے لڑتے تھے وہ لڑتے لڑتے گر گئی تھی. چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے تو عبد المالک نے عروہ سے کہا، تم زبیر کی تلوار پہچان لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں. عبد المالک نے پوچھا کیوں کر؟ بولے کہ بدر کی مارکہ میں اس میں دانے پڑ گئے تھے. عبد الملک نے تصدیق کی اور یہ مصرع پڑھا، بھن فلول منت کرا الکاب. عبد الملک نے تلوار عروہ کو دے دی. انہوں نے اس کی قیمت انکوائی تو 3000 ٹھہری. اس کے قبضہ پر چاندی کا کام تھا. اب عام حملہ شروع ہو گیا. مشرکین اپنے بل بوتے پر لڑ رہے تھے، لیکن ادھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر بسجدہ صرف خدا کی قوت کا سہارا ڈھونڈ رہے تھے. ابو جہل کی شرارت اور دشمنی اسلام کا عام چرچا تھا. اس بنا پر انصار میں سے معوذ رضی اللہ اور معاذ رضی اللہ دونوں بھائیوں نے عہد کیا تھا کہ یہ شکی جہان نظر آ جائے گا، یا اس کو مٹا دیں گے یا خود مٹ جائیں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ میں صف میں تھا کہ دفعتاً مجھ کو دائیں بائیں 2 نوجوان نظر آئے. ایک نے مجھ سے کان میں پوچھا کہ ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے پوچھا برادر زادہ ابو جہل کو پوچھ کر کیا کرے گا؟ بولا کہ میں نے خدا سے عہد کیا ہے کہ ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا یا اسے قتل کر دوں گا یا خود لڑ کر مر جاؤں گا. میں جواب نہیں دینے پایا تھا کہ دوسرے نوجوان نے بھی مجھ کو کانوں میں یہی باتیں کہیں. میں نے دونوں کو اشارے سے بتایا کہ ابو جہل وہ ہے. بتانا تھا کہ دونوں باز کی طرح جھپٹے اور ابو جہل خاک پر تھا. دونوں جوان افرا کے بیٹے تھے.
معاذ و معوذ ابو جہل کے بیٹے اکرما نے عقب سے آ کر معاذ کی بائیں شانہ پر تلوار ماری، جس سے بازو کٹ گیا، لیکن تسمہ باقی لگا رہا۔ معاذ نے اکرما کا تعقب کیا، وہ بچ کر نکل گیا۔ معاذ اسی حالت میں لڑ رہے تھے، لیکن ہاتھ کے لٹکنے سے زحمت ہوتی تھی۔ ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ تسمہ بھی الگ ہو گیا اور اب وہ آزاد تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا تھا کہ کفار کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں، ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو خوشی سے نہیں بلکہ قریش کے جبر سے آئے ہیں۔ ان لوگوں کے نام بھی آپ نے بتلا دیے تھے۔ ان میں ہی ابو البختری بھی تھا۔ مجزر کی نظر جو انصار کے حلیف تھے ابو البختری پر پڑی۔ مجزر نے کہا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے قتل سے منع فرمایا ہے، اس لیے تجھ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ابو البختری کے ساتھ اس کا ایک رفیق بھی تھا۔ ابو البختری نے کہا، اس کو بھی؟ مجزر نے کہا، اس کو بھی چھوڑو گے؟ مجزر نے کہا، نہیں۔ ابو البختری نے کہا، تو میں خاتونان عرب کا یہ طعنہ نہیں سن سکتا کہ ابو البختری نے اپنی جان بچانے کے لیے رفیق کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ یہ کہہ کر ابو البختری یہ رجز پڑھتا ہوا مجزر پر حملہ آور ہوا اور مارا گیا۔ ابھی غزوہ بدر کا سبجیکٹ چل رہا ہے، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ صدق اللہ العلی۔